السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ سنائیں گے۔ کون کون سے حالات اور معجزات ظاہر ہوئے، زبردست واقعہ ہے۔ اس واقعے کو پوری طریقے سے سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا تو میں بڑی عجیب چیزیں دیکھتی تھی۔ اگر میں گھر سے باہر نکلتی تو بادل کا ایک سایہ میرے اوپر آ جاتا اور مجھے دھوپ نہیں لگتی تھی۔ اگر میں پانی بھرنے کے لیے جم کے کنویں کی طرف جاتی تھی تو راستے میں جتنے پیڑ ہوتے تھے ان کی ٹہنیاں میرے سامنے جھک جاتی تھی جیسے مجھے سلام کر رہے ہو۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اور جب جم کے کنویں کے پاس پہنچتی تھی تو نیچے کا پانی اپنے آپ کنویں کے اوپر آنے لگتا تھا اور بالکل اوپر منڈیر تک آ جاتا تھا۔ میں اپنے ہاتھوں میں ہی بالٹی پکڑ کر پانی کو بھر لیتی تھی۔ مکہ کی عورتیں مجھے جم کے کنویں کے پاس کھڑی رکھتی اور وہ مجھے جانے نہیں دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ آمینہ تم تھوڑی دیر اور کھڑے رہو، ورنہ تمہارے جانے سے یہ پانی ابھی نیچے چلے جائے گا اور ہمیں پانی بھرنے میں بہت تکلیف ہوگی۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ میں عورتوں سے سنا کرتی تھی جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو ماں کو بہت زیادہ تکلیف جھیلنی پڑتی ہے۔ کبھی ہاتھ پیروں میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی الٹی کا ہونا اور کبھی بخار کا ہونا اور کبھی چڑچڑاپن آنا۔ یہ ساری باتیں سن کر مجھے اپنے بارے میں بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ مجھے ان 9 مہینوں میں کوئی بھی ایسی تکلیف دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ یہاں تک کہ جب تک میرا بچہ میرے پیٹ میں رہا تو میرے سر میں درد تک نہیں ہوا۔ اس طرح حضرت آمینہ کو بڑے عجیب خواب بھی نظر آتے تھے۔ وہ فرماتی ہے کہ جب میں رات کو سوتی تھی تو مجھے خواب نظر آتا تھا کہ میرے جسم کے اندر سے ایک نور نکل رہا ہے اور اس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ کہیں عام انسان نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب دن رات کعبے کے پاس جا کر اس کا گلاف پکڑ کر اللہ سے رو کر دعائیں کرتے تھے، یا اللہ میرا بیٹا عبداللہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن اس کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ یا اللہ اس بچے کی حفاظت فرمانا اور میرے عبداللہ کی نسل کو باقی رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا اسی انتظار میں رہتے تھے کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر بچہ پیدا ہوگا۔ یہودیوں کی کتاب توریت میں لکھا ہوا تھا کہ جب آخری نبی آئے گا تو اس کے پیدا ہونے سے 10 دن پہلے آسمان پر ایک لال رنگ کا ستارہ نکل کر چمکنے لگے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 10 دن باقی بچے تو آسمان کے اوپر وہ ستارہ نکل آیا۔ اسے دیکھ کر یہودیوں کے اندر بھگدوڑ مچ گئی اور ان کے عالموں نے ساری یہودیوں کو جمع کر دیا اور کہا کہ دیکھو آسمان پر لال تارا چمکنے لگا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ جا کر معلوم کرو کہ اس وقت مدینہ میں کس کے یہاں لڑکے کی پیدائش میں 10 دن باقی بچے ہیں۔ یہودیوں نے جا کر مدینہ میں معلوم کیا تو وہاں بہت سی عورتیں حمل سے تھیں، ان کے پیٹ میں بچے تھے، لیکن ابھی کسی کی ولادت کا وقت قریب نہیں تھا۔ کسی کو 2 مہینے باقی تھے، کسی کو 4 مہینے۔ ان یہودیوں نے آ کر اپنے عالموں کو بتایا کہ مدینہ میں ایسا کوئی بچہ پیدا ہونے والا نہیں ہے۔
تو ان کے عالموں نے کہا کہ اب مکہ میں جا کر دیکھو۔ تو سارے یہودی مکہ پہنچ گئے اور آ کر معلوم کیا کہ وہاں کسی کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو لوگوں نے ان کو بتایا کہ ہاں، مکہ میں 5 عورتیں ایسی ہیں جن کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو ان یہودیوں نے کہا کہ نہیں، ایسے بچے کی پیدائش کہ جس کا باپ وفات پا چکا ہو، یعنی جس کا باپ ابھی دنیا میں نہ ہو۔ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں، عبد المطلب کا پوتا پیدا ہونے والا ہے، اس کے بچے آپ عبداللہ کے ابھی کچھ مہینے پہلے ہی وفات ہو گئی تھی۔ یہ سن کر یہودیوں کی ہائی نکل گئی اور وہ سب روتے ہوئے چلاتے ہوئے اپنے عالموں کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہائے افسوس، آج نبوت یہودیوں سے نکل کر مکہ والوں کے اندر پہنچ چکی ہے۔ وقت گزرتا گیا، آخر وہ دن آیا جس کا سبھی کو بے صبری سے انتظار تھا۔ وہ دن بھی آیا جس کا انتظار آسمان اور زمین اور ہر بسنے والی مخلوق کر رہی تھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی وجہ سے اس دنیا کو بنایا گیا تھا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج اس بچے کی پیدائش جس کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اس بچے کی پیدائش ہوئی کہ جس کی خاطر سورج کو اپنی جگہ کے اوپر روک دیا گیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ سورج ابھی نہ ڈوبے، کیونکہ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے پاس ساری زندگی جبرائیل علیہ السلام 26,000 مرتبہ آئے۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت آمینہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور ان کو محسوس ہوا کہ شاید آج میرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ انہوں نے حضرت عبد المطلب کو اس بات کی خبر دی۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے محلے کی ایک دائی، اس کا نام حضرت صفا تھا، اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آج رات تم آمینہ کے ساتھ گزارو، کیونکہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر آج بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ رات گزار دی گئی، چاند بھی کہیں خاموش ہو کر بادلوں میں چھپ گیا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ جس رات میرے گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی، اس دن میرے گھر میں غریبی کا یہ عالم تھا کہ ہمارے یہاں چراغ میں تیل جلانے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ دوستو، اس غریبی میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اس رات حضرت عبد المطلب اور ان کے سارے لڑکے گھر کے باہر بیٹھے رہے۔ اگر کوئی میرے بھائی عبداللہ کی بیوی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو تو ہم فوراً اس کے لیے علاج کا انتظام کریں، اور پوری رات کوئی بھی نہیں سویا۔ رات ڈھلتی جا رہی تھی، چاند بھی خاموش ہو کر ڈوب چکا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، گھر کے اندر بھی اندھیرا، گھر کے باہر بھی اندھیرا۔ شہری کا وقت قریب ہو چکا تھا کہ اچانک حضرت آمینہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا۔ وہ سمجھی کہ اب بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ انہوں نے دائی صفا کو آواز دے کر کہا کہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ 1 گھنٹہ بچے کی پیدائش میں گزرا، پھر صبح ہونے سے کچھ وقت پہلے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر 3 بڑی عجیب باتیں ہوئی جنہیں دیکھ کر دائی صفا بھی حیران ہو گئی۔ پہلی چیز، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی نابی ماں کی نابی سے جڑی ہوتی ہے، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نابی ماں کی نابی سے بالکل الگ تھی۔ دوسری چیز، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ خون نکلتا ہے، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اندر سے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ تیسری چیز، جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا، لیکن ہمارے حضور جب پیدا ہوئے تو آپ ماں کے پیٹ کے اندر ہی سے مختون تھے، یعنی ختنہ کیے ہوئے تھے۔ دنیا نے کبھی ایسی باتیں نہیں دیکھی۔ یہ 3 چیزیں دیکھ کر دائی صفا گھبرا گئی اور حضرت آمینہ سے کہنے لگی کہ اے آمینہ، میں نے اپنی ساری زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔
دائی صفا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر ایک طرف زمین کے اوپر لٹا دیا۔ دائی صفا نے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھٹکے سے کروٹ کو بدلا، گھٹنے ٹیک کر سیدھے سجدے کے اندر چلے گئے۔ یہ معذرت دیکھ کر حضرت آمینہ کی حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ پورے 15 منٹ تک ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر رہے اور پھر اپنا سر اٹھا کر آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور ساری دنیا کو بتایا کہ اے لوگوں، اس دنیا کو پیدا کرنے والی ذات صرف ایک اللہ ہی کی ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے بچے کو اپنی گود میں لیا تو اچانک میں کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان کے تارے زمین کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر اچانک ایک بادل کا سایہ میرے کمرے کے اندر آیا اور پھر میری گود سے میرا بچہ اس بادل کے سائے کے اندر داخل ہو گیا۔ اس بادل کے اندر سے ایک آواز آنے لگی، جبرائیل، اس بچے کو ساری دنیا کے چکر لگاؤ، ساری نبیوں کی خوبیاں دو، اسے یوسف کی خوبصورتی دو، اسے ایوب کا صبر دو، اسے ابراہیم کی دوستی دو، اسے داؤد کی میٹھی زبان دو۔ اور پھر حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ بادل کا سایہ ختم ہو گیا اور میں دیکھتی ہوں کہ میرا بچہ میری گود میں لیٹا ہوا تھا۔ صبح ہونے والی تھی۔ دائی صفا نے باہر نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو خوشخبری سنائی اور کہا کہ عبد المطلب، تمہیں پوتا مبارک ہو۔ یہ سن کر رات بھر کے جاگی عبد المطلب کی ساری تھکن جیسے ایک ہی پل کے اندر ختم ہو گئی۔ وہ اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ ان کی آنکھوں کے اندر سے آنسو بہنے لگے۔ دائی صفا سے کہا کہ جلدی سے مجھے میرا پوتا لا کر دو۔ دائی صفا جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر باہر آئی تو نظر پڑتے ہی سب کے ہوش اڑ گئے کہ اس قدر خوبصورت بچہ آمینہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ سارے چچا بھی اپنے بھتیجے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، یہاں تک کہ ابو لہب کی باندی نے ابو لہب کو جا کر خوشخبری سنائی تو وہ بولا کہ تجھے بھتیجا مبارک ہو۔ تو یہ سن کر ابو لہب اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اس نے اپنی باندی سے کہا کہ جا، میں نے تجھے بھتیجے کی خوشی کے اندر آزاد کر دیا۔ حضرت عبد المطلب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی مارے خوشی کے اپنے پوتے کو گود میں لیے کعبے کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ سارے مکہ والے بھی خوشی سے نعرہ لگاتے ہوئے حضرت عبد المطلب کے پیچھے چل رہے تھے۔ کعبے کے پاس پہنچ کر عبد المطلب نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ، میرے پوتے کو سلامت رکھنا اور اسے زندگی میں بہت بڑا انسان بنانا۔ شاید عبد المطلب کو پتہ نہیں تھا کہ ان کا پوتا تو وہ انسان ہے جس کی خاطر اس دنیا کو بنایا گیا۔ اس کا پوتا اتنا بڑا انسان ہے، اللہ نے معراج کے موقع پر اسے زمین سے اٹھا کر 7 آسمان کے اوپر اپنے سامنے بٹھایا تھا اور اس سے باتیں کی تھی۔ ان کا پوتا تو وہ انسان ہے جسے مایوس دیکھ کر اور اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آسمان پر تہلکہ مچ جاتا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے کعبے کا غلاف پکڑ کر اپنے پوتے کے لیے دعائیں مانگی اور پھر انہوں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے جس انسان کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ یہ نام سن کر مکہ والے کہنے لگے کہ عبد المطلب، یہ کیسا عجیب سا نام تم نے اپنے پوتے کا رکھ دیا ہے، ہم نے تو آج تک ایسا نام نہیں سنا۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ مکہ والوں، تمہیں کیا پتا میرے اس بچے کی ایک دن کیسی شان ہوگی، لوگ اس کے پیچھے چلیں گے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
مجھے بچپن ہی میں معلوم ہو گیا تھا کہ آپ بڑے ہو کر کوئی بہت بڑا انسان بنو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، چچا جان آپ کو کیسے پتا؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، جب آپ 2 مہینے کے تھے تو ایک رات میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ چارپائی پر اکیلے لیٹے رو رہے تھے۔ میں نے آپ کو چپ کرانے کی کوشش کی لیکن آپ نے میری طرف نہیں دیکھا، بلکہ اچانک آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں حیران رہ گیا اور پھر میں نے بھی آسمان کی طرف دیکھا تو میری نظر پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ چاند آپ کی انگلی کے اشارے کے اوپر ناچ رہا ہے۔ آپ جدھر انگلی لے جاتے ہیں چاند ادھر دوڑتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ آپ کوئی عام انسان نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے چچا جان، آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ بچپن میں چاند مجھے کہانیاں سناتا تھا، میرے ساتھ کھیلتا تھا اور مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ سبحان اللہ، ایسے تھے ہمارے نبی کہ جن کے گھر میں اتنی غریبی تھی کہ ان کی ماں اپنے اس یتیم بچے کے لیے ایک کھلونا نہیں خرید سکتی تھی، تو اللہ نے چاند ہی کا حکم دے دیا کہ اے چاند تم میرے محبوب کے لیے کھلونا بن جاؤ، اسے رونے مت دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدائش ہوئی اس دن دنیا میں جتنے بھی بت تھے زمین پر اونگے منہ گر پڑے تھے۔ ایران کے بادشاہ کے دربار میں 1000 سال سے ایک آگ جل رہی تھی، وہ لوگ ان کی پوجا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت پیدائش ہوئی تو ایک دم آگ بجھ گئی اور بادشاہ نے اپنے محل میں اپنی شکل کی 14 بوتیں بنوا رکھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر وہ ساری بوتیں دھڑام سے زمین پر جا گری۔ اگلے دن دوپہر کے وقت ایک یہودی آدمی اپنا کچھ سامان بیچنے کے لیے مکہ آیا ہوا تھا، تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو اسے وہ ساری نشانیاں دکھ گئی جو آخری نبی کے پیدا ہونے کی نشانیاں تھی۔ تو اس نے مکہ والوں سے پوچھا کہ کیا آج کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں فلاں عورت کے یہاں لڑکا ہوا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ نہیں، ایسا بچہ جس کا باپ نہ ہو۔ تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ تو اس یہودی نے کہا کہ مجھے چل کر دکھاؤ، میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ یہودی حضرت آمینہ کے گھر پر پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا۔ پھر پلٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کو دیکھا تو اس کی چیخیں نکل پڑی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر نبی ہونے کی مہر لگی ہوئی تھی۔ جب اس یہودی نے نبوت کی مہر کو دیکھا وہ روتا ہوا کہنے لگا، ہائے ہائے افسوس، آج یہودیوں کے ہاتھ سے نبوت نکل گئی، اب ان کی بربادی بہت قریب ہے۔ تو پیارے دوستو، آج کی ہماری اس ویڈیو میں بس اتنا ہی کافی ہے۔ آگے کا واقعہ انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ نمازوں کا اہتمام کریں، سنتوں کی پابندی کریں، زندگی رہی تو پھر ایک اور واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ پسند آیا ہو ایک لائک کرنا بالکل ہی نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔